کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری ہے۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی باتیں، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں
آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے گا۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چے ساقی ماریخت عین الطاف، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو،
میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی ہوں۔ تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف، یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان۔ سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہو جائے گا، یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے، اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ پڑے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ واعظ گھٹیا چیز نہیں۔ واعظ سے دل میں رقت پیدا ہوئی، نرمی پیدا ہوئی۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، با ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔
وہ خطیب بغدادی یا دہلوی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کار ہے، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، جائدہ نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا. اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا جائے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے. اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا. ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا،
تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے. تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منزل الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. منزل الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر، تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کی. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل، اس نے 99 قتل کی. فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم. فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا. فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں. فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا. ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ گگو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کے رہو. فإن بها أناسا يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. ولا ترجع الى ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ. فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے. فانطلق، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے. فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض. وقالت ملائکۃ العذاب،
اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت الآدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر، فجعلوا بینہم، ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا دیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت میں۔ یہ ہے توبہ کی عظمت۔